بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے، جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ جب انسان اپنے نفسانی و عقلی کھٹکوں وغیرہ سے چھوٹ جائے گا اور اپنے آپ کو مصفا، مزکا اور مطہر بنا لے گا، تو پھر وہ اس منزل پر پہنچ جائے گا جہاں عالم ارواح میں صورت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کے پاس تشریف لایا کرے گی اور اپنی پوری حقیقت میں عیاں ہو کر اس سے بالمشافہ خصوصی گفتگو کیا کرے گی، اور پھر وہ شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح فیض لے سکے گا جیسے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض بار ہوا کرتے تھے۔ اور اگر وہ شخص مخلص صوفی ہوا تو پھر اس کے بعد اس کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معنوی کمالات کا مشاہدہ ہوگا، اور ان کمالات کی وجہ سے جو بھی اس کے لیے مقدر ہے ان کمالات سے متصف ہو کر عرفانی توانائی حاصل کرتا رہے گا، اور اس کی یہ حالت مسلسل برقرار رہے گی حتیٰ کہ اپنے آپ کو ملکوت اعلیٰ اور افق مبین میں پائے گا۔ اور جب اپنے آپ کو افق مبین میں مشاہدہ کرے گا تو پھر حیثیت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث ولی کی قابلیت میں مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے کمالات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم منتبع ہوں گے، یعنی پھر ایسا شخص مظہر کمالات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے گا، اور ان کمالات کی بدولت اس کے وجود کی تکمیل ہو جائے گی، اور جب اس کا وجود کامل ہو جائے گا تو پھر وہ اپنے معبود کی صفات کا مظہر بن جائے گا۔ اور جو شخص سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ملکوت اعلیٰ اور افق اضحیٰ میں مشاہدہ نہ کر سکے گا تو وہ مقام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے والوں سے بھی نہیں ہوگا، کیونکہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ذاتی قابلیت کے مطابق دیکھتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کے اعتبار سے نہیں دیکھتا۔ اس لیے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت میں دیکھنے کی کوئی شخص بھی طاقت نہیں رکھتا، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ جل مجدہ کی صفات سے متصف ہونے کا راز بھی یہی ہے، جنہیں ہم اپنی زبان میں لا یعلم ما ہوا الا ہو، ان کے سوا ان کو کوئی نہیں جانتا سے تعبیر کرتے ہیں۔ قسم ثانی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ میں ہے، بلکہ عقلاً شرعاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبعاً اوصاف حمیدہ کے جامع تھے، جیسے علم و حلم، صبر و اطمینان، زہد و تواضع، عفو و عدل، عفت و شجاعت، جود و سخا، مروت و حیا، صدق و خامشی، عرض حسب و ایفاء عہد، طول حیا و موت، رحمت و محسن معاشرت، حسن ادب و ہدایت خلق، اور ہر ایک کے لیے بھلائی پسند کرنا اور تمام امور میں کما حقہ حکمت ملحوظ رکھنا وغیرہ۔ اگر کتاب کے بڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف میں بھی گفتگو کرتے جو شریعت میں وارد ہیں۔ اللہ جل مجدہ کی قسم، وہ اوصاف تو بطریق حصر شمار میں آ سکتے ہی نہیں، اس لیے کہ ان کے حصر کا علم و ادراک کسی کو بھی نہیں ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے وہ اخلاق کریمانہ جو احادیث صحیحہ میں با اعتماد راویوں سے مروی ہیں، انہیں اہل علم بالکل نہیں جانتے، اور کامل لوگوں کو ان کی معرفت کشف سے حاصل ہے، اور بسا اوقات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال و اقوال اور افعال کے تتبع سے بھی معلوم ہو جاتے ہیں، اور بعض دفعہ بعض کو بعض سے منسوب کر دینے سے بھی معرفت ہو جاتی ہے، تو کتابوں میں وہ کیسے مٹ سکتے تھے، اور علماء ان کا احاطہ کیسے کر پاتے جبکہ وہ حصر سے ماورا اور غایت و نہایت سے کہیں برتر ہیں۔ جو شخص اس بارے میں غور و فکر سے کام لے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ تمام کمالات مخلوقات میں سے صرف ایک ہی اکمل انسان کے ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ جل مجدہ کے نزدیک ہر نبی کے لیے اس کے مقام و مرتبے کے مطابق تمام کمالات شریعہ و بشریہ کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی توضیح اس طرح ہے کہ مثلا جو ذات گرامی اس طرح ارشاد فرمائے، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کے علاوہ سبھی میرے ہی پرچم تلے ہوں گے اور اس میں فخر نہیں ہے،
لہذا اس ذات گرامی کے لیے ہر وصف کی وہ آخری حد ہوگی کہ جس پر اس وصف کے مرتبے کا وجودی مقتضا ہے۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعت و سخاوت کمالات شریعہ کی آخری حد تک حاصل ہیں۔ اسی طرح تمام کمالات غایت مراتب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہیں۔ لہذا ثابت ہوا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت جیسی کوئی شجاعت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت جیسی کوئی سخاوت نہیں، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف جیسی کوئی صفت کسی میں پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ ہر کوئی اپنی ذاتی قابلیت کی بنا پر صفات محمودہ میں سے کسی صفت کے ساتھ موصوف ہوتا ہے، جبکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذاتی قابلیت کی روح سے صفات حمیدہ سے متصف ہیں، اور یہ بات تو واضح ہے ہی کہ سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قابلیت اور دنیا والوں کی قابلیت میں نمایاں فرق ہے۔ اسماء گرامی نیز شیخ عبدالکریم جیلی رضی اللہ عنہ کے فرمودہ جواہر سے ان کا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کا اللہ جل مجدہ کے اسماء سے متصف ہونا بیان فرمایا ہے، اور پھر ان اسماء میں سے ایک ایک نام ذکر فرمایا ہے، اور میں نے یہاں شیخ قدس سرا کا وہی کلام ذکر کیا ہے جس پر میری دسترس تھی دبانی۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء الہیہ سے موصوف ہیں، انہی میں سے ایک اسم گرامی اللہ ہے، ذات واجب الوجود جو تمام صفات کاملیہ کی جامع ہے۔ اس اسم پر دلیل یہ ہے، اللہ جل مجدہ نے فرمایا، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا، اور فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ تنبیہ: اس کتاب کا مؤلف فقیر یوسف نبھانی عفا اللہ عنہ قدسرہ کہتا ہے، شیخ عبدالکریم رضی اللہ عنہ نے اس جگہ وہ بات ذکر کی ہے کہ جس کے ظاہر کا اعتقاد رکھنا ناجائز ہے، وہ اس لیے کہ علماء کرام نے فرمایا اللہ جل مجدہ کا اسم ذاتی صرف تعلق کے لیے ہوتا ہے، تخلق کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ مذکورہ دونوں آیتیں اور ان کی مانند جتنی بھی ہیں، ان سب کا مفہوم ظاہر ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہیں جیسے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے امیر کی فرما برداری کی اس نے میری فرما برداری کی۔ لہٰذا اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ وہ امیر بھی رسول اللہ بن گیا۔ تو جس طرح امیر پر رسول اللہ کا اطلاق درست نہیں ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ جل مجدہ کا اطلاق بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے فرستادہ ہیں، اور اللہ جل مجدہ نے اپنے اوامر و نواہی اپنی مخلوق تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ بنایا ہے۔ اس لیے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی بیعت کی۔ مثال جیسے بادشاہوں میں یہ دستور ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے اپنا حکم منوانے کے لیے اپنے حکام مقرر کرتے ہیں، چنانچہ لوگ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس کے مقررہ حاکم کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس حاکم کی اطاعت بادشاہ کی اطاعت ہے۔ اور اسی طرح جنہوں نے اس امیر کی نافرمانی کی انہوں نے بادشاہ کی حکم عدولی کی، اس کے باوجود اس امیر پر بادشاہ کا اطلاق نہ ہوگا اور نہ ہی وہ امیر بادشاہ کہلوائے گا، اور اگر ایسا وقوع میں آ بھی گیا تو اس سے بادشاہ کب راضی ہوگا؟ یہ امر بدیہی ضروری ہے جس پر قیام حجت کا احتیاج نہیں، واللہ اعلم۔ اسی طرح میں نے شیخ عبدالکریم جیلی رضی اللہ عنہ کی اسی کتاب کے ایک دوسرے مقام میں دیکھا کہ جہاں آپ رضی اللہ عنہ نے کمالات الہیہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس اثنا میں کہ وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے کہ یکا یک ان سے حجاب اٹھ گیا، اور پھر انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افق اعلیٰ کے اندر بالیقین وصف الوہیت میں دیکھا، اور وہاں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد سورہ قل ھو اللہ احد مرکوم تھی، اور پھر جب وہ اپنے حواس پر برقرار ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اپنے سامنے والی دیوار پر واقعی سورہ قل ھو اللہ احد لکھی ہوئی تھی۔ مذکورہ قول نقل کرنے کا منشا ممکن ہے کوئی کوتا بھی شیخ جیلی رضی اللہ عنہ کے کلام کو نہ سمجھنے کی بنا پر یا تو شیخ رضی اللہ عنہ کو گمراہ قرار دے دے اور یا خود گمراہی کے گرداب میں پھنس جائے۔ اس لیے میں نے نبھانی کو دسترا چاہا کہ میں مذکورہ الصدر قول کی ایسی وضاحت کر دوں کہ جس سے نہ صرف تمام شبہات کا ہی ازالہ ہو جائے
بلکہ ہر مسلمان کے ایمان کو بھی زیادہ کر دے کہ معبود برحق اللہ ہی ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بندے اور پیغمبر ہیں۔ امام نبانی کو دسرا کا عمدہ تعاقب: اس لیے میں کہتا ہوں تجھے معلوم رہنا چاہیے کہ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے میں کسی مسلمان کو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کا بھی یقین ہے کہ وہ تمام کا تمام حق کو رہبر ہے۔ اور اسی قرآن کریم میں یہ بھی پایا جاتا ہے: جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ پھر جب آگ کے پاس آیا، ندا فرمائی گئی، اے موسیٰ، بے شک میں تیرا رب ہوں۔ ہمیں اس پر ایمان ہے کہ اللہ جل مجدہ اس سے بری ہے کہ وہ حقیقتاً آگ بن جائے۔ ہاں، اللہ جل مجدہ نے اس آگ کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی فرمائی، کیونکہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ ہر شے سے زیادہ پسندیدہ تھی، کیونکہ آپ علیہ السلام اپنی بیوی صاحبہ کے لیے سخت سردی میں آگ کی تلاش میں ہی نکلے تھے۔ اس لیے اللہ جل مجدہ نے آپ علیہ السلام کے لیے آگ میں تجلی فرمائی۔ فصوص الحکم میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ عنہ نے اسی طرح تصریح فرمائی ہے، اور یہی معاملہ یہاں بھی ہے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد الکریم جیلی رضی اللہ عنہ کے لیے جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہر شے سے بڑھ کر محبوب ٹھہری، تو اللہ جل مجدہ نے شیخ رضی اللہ عنہ کے لیے اپنی تجلی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اسی طرح ظاہر فرمائی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے آگ کی صورت میں ظاہر فرمائی تھی، جبکہ وہ آگ کی صورت میں تجلیاتی الہی کا ایک نور تھا۔ اسے بخوبی سمجھ لینے کے بعد اب تمہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یاد رکھنا چاہیے: تم میری تعریف میں اتنی مبالغہ آرائی سے کام نہ لینا جتنی کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن حضرت مریم رضی اللہ عنہ کی تعریف میں مبالغہ آمیزی سے کام لیا تھا کہ انہیں خداوند تعالیٰ کا مسیل اور بیٹا کہہ دیا تھا۔ اب اگر کوئی شخص شیخ رضی اللہ عنہ کے ظاہر کلام کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی طرح اعتقاد جمالے جو نصارہ حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق رکھتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاذ اللہ ہیں، تو ایسا شخص بالیقین کافر مخلد فی النار ہے۔ اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ شیخ عبد الکریم جیلی رضی اللہ عنہ بھی یہی اعتقاد رکھتے ہوں۔ یہ تو صرف وہ تجلیات و مشاہدات الہیاں ہیں جنہیں اللہ جل مجدہ اپنے خاص بندوں پر ظاہر فرماتا رہتا ہے، اور ہم ان تجلیات کی کن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور ہمیں یہ بھی یقینی علم ہے کہ ان خاص بندوں کو بھی ہماری طرح اس میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے بندہ خاص اور اس کے رسول ہی ہیں، یعنی اللہ نہیں ہیں، اور یہ کہ انہیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ عز و جل کے تمام بندوں سے عبودیت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ اسی لیے اللہ عز شانہ کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سب مخلوق سے بڑھ کر محبوب ہیں۔ عبودیت کے مفہوم کو میں نے اپنی کتاب شواہد الحق میں وضاحت سے بیان کیا ہے، اور اس کی عبارت کو اپنی اس کتاب جواہر البحار میں بھی نقل کیا ہے تاکہ وہ اس کا مقدمہ بن جائے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبودیت کے ثابت ہونے کے ساتھ ساتھ ہی میری اس کتاب میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو مرتبت کے متعلق ائمہ عارفین سے وہ کچھ بھی منقول ہے کہ جس کا تصور تک ہماری کوتاہ عقلیں نہیں کر سکتی۔ پھر اس کے باوجود ان تمام ائمہ عارفین نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حقیقت جو اللہ جل مجدہ کے ہاں ہیں وہ اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے۔ پھر اس کی کتابت کے بعد سیدی ابو المواہب شاذلی قدسرہ کی کتاب المرائی النبویہ میری نظروں سے گزری، جس میں آپ قدسرہ نے 100 سے زائد ایسے خواب اکٹھے کیے ہیں جن میں انہوں نے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے باریابی حاصل کی۔ چنانچہ آپ قدسرہ اپنا 10واں خواب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ میں بروز جمعہ 20 ذیقعدہ 851 ہجری کو نماز چاشت کے بعد اپنے گھر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نبی ہوں، میں ابتہی ہوں، میں زمزمی ہوں، اور میں بلا فخر اولاد آدم کا سردار ہوں۔ میری سیادت عبودیت کے ہمراہ ہے۔ میرے پروردگار نے مجھے اختیار دیا کہ میں چاہوں تو بلا شرکت غیر بادشاہ بن کر رہوں یا چاہوں تو ابدیت کو اپنا لوں۔ چنانچہ میں نے ابدیت کو ہی اپنایا ہے۔ یہی میرا سب سے بڑا شرف ہے، اور یہی میرے اور پروردگار کے درمیان واسطہ و ذریعہ ہے۔ اس کے بعد آپ قدسرہ نے اپنا پورا خواب ذکر فرمایا ہوا ہے، اور یہ بھی واضح رہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیکھنا برحق ہے۔
اور سیدی ابو المواہب شاذلی قدسرہ نے جو کچھ بھی بیان فرمایا ہے وہ تمام کا تمام سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی احادیث کے عین مطابق ہے۔ انتباہ، اسے بہو بھی ذہن نشین رکھو، اور اولیاء اللہ میں سے کسی ایک کے متعلق بھی ان کی ان بعض عبارتوں کے جو بظاہر شریعت کے مخالف ہیں بارہ میں سوء ظن مت رکھو، اس لیے کہ ان حضرات نے ایسی عبارتوں میں اسرار و رموز کو پوشیدہ رکھا ہوتا ہے، اور ان سے ان کا مطلب وہ باریک معنی ہوتے ہیں جن تک ہم عیبیوں کے ذہن نہیں پہنچ سکتے۔ ہم اللہ عز و جل ان سے راضی رہے اور انہیں ہم سے راضی رکھے، آمین، اور ہمیں ان کی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں نفع دے، آمین ثم آمین۔ الرحمن صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہربان، تمام موجودات میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود گرامی کے سریان کی وجہ سے اور تمام عالم کا مادہ واصل ہونے کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصف رحمانیت سے متصف ہیں۔ اس پر دلیل یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی عالم کی حیات ہے، کیونکہ اللہ عز و جل نے تمام عالم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی پیدا فرمایا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام موجودات میں یوں سرایت فرما ہیں جیسے زندگی ہر زندہ شے میں سرایت کیے ہوئے ہوتی ہے، لہذا حیات عالم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات اقدس ہے، اور جو شے تمام موجودات کو شامل ہو تو یہی سب سے بڑی رحمت ہے، تو تمام موجودات کو شامل ہے۔ اسی لیے اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر رحمت سارے جہاں کے لیے۔ الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی متصف ہیں، کیونکہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی اس وصف پر رکھا ہے، جیسا کہ فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان۔ الملک صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی بادشاہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وصف ملکیت سے بھی موصوف ہیں، مگر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف ملکیت کو کامل مقام عبودیت میں ڈھال لیا تھا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح عہد و پیمان لیا تھا جس طرح ایک بادشاہ اپنے نوکروں چاکروں اور خواجہ سراؤں سے اپنی وفاداری کا عہد لیتا ہے۔ القدوس صلی اللہ علیہ وسلم علائشوں سے منزہ ذات، قاضی ایاز قدسرہ نے اپنی کتاب الشفا میں ذکر فرمایا کہ اللہ جل مجدہ نے انجیل شریف میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اسماء گرامی گنوائے ہیں، انہی میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اسم گرامی قدوس صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی دینے والا، اس وصف سے بھی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم متصف اور آراستہ ہیں۔ اس کی دلیل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد عذاب خسف و مسخ کا اٹھ جانا، یہی وجہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سلامتی عالم کا سبب ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ جل مجدہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔ لہذا علی الاطلاق سلامتی محض اور سلامتی دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ المومن صلی اللہ علیہ وسلم امان بخشنے والا، المہیمن صلی اللہ علیہ وسلم حفاظت فرمانے والا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں اوصاف سے متصف ہیں، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لایا اس پر جو اس کے رب کے پاس سے اس پر اترا اور ایمان والے۔ المہیمن کے متعلق قاضی ایاز قدسرہ نے فرمایا کہ یہ امن کا مصغر ہے اور حمزہ کو ہا سے تبدیل کیا گیا ہے۔ پھر قاضی ایاز قدسرہ نے فرمایا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امین بھی ہیں، مومن بھی ہیں، مہیمن بھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ عز و جل نے ان تینوں سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رکھا ہے۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مومن اس لیے ہیں کہ تمام جہان کی امان آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، اور علی الاطلاق مومن گر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ آمن الرسول کی آیت میں اللہ عز و جل نے اس بات کی شہادت دی ہے۔ العزیز صلی اللہ علیہ وسلم عزت والا، سب پر غالب، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وصف سے بھی موصوف ہیں، جیسا کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا
مشقت میں پڑنا گراں ہے۔ اور فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مسلمانوں کے لیے ہے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔